السلام علیکم پیارے دوستو، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مہینے پہلے رمضان تھا، ایک مہینہ گزرنے کے بعد پھر رمضان آ گیا ہے۔ میرے دوستو، ایک بھائی مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس سال اتنی جلدی رمضان آ رہا ہے، ابھی تو رمضان ہوا تھا اور پھر اتنی جلدی دوسرا رمضان آ گیا، یہ وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آج کل ہم لوگ آپس میں بہت کر رہے ہیں۔ رمضان کا آنا یقیناً اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رمضان ہمیں اور نصیب فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن حیرانی اس بات پر ہے کہ اتنے جلدی وقت کیسے گزر رہا ہے۔ ایک رمضان گزرتا ہے، دوسرا رمضان جلدی آ جاتا ہے۔ ابھی تو عید آئی تھی، پھر عید آ گئی، تو حیرانی ہوتی ہے اس بات پر کہ اتنی تیزی کے ساتھ وقت کیوں گزر رہا ہے۔ نور حدیث کے پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جی ہاں دوستو، ویسے تو قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ایک رمضان گزرا، فوراً دوسرا رمضان آ گیا۔ اتنے تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے جیسے پورا سال نہیں، ایک مہینہ گزرا ہو۔ یہ وقت کی برکت کا ختم ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے دوستو، اسی ویڈیو میں ہم آپ کو وقت سے ریلیٹڈ 2 حدیثیں سناتے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کریں، کیونکہ لائک کرنے سے یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ان حدیثوں کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک جمعہ گزرتا ہے تو جلدی سے دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ، اور رمضان تو ایسے آ رہا ہے جیسے ایک مہینے پہلے گزرا ہو۔ اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ 1450 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آج ہو رہا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ تو آئیے وہ 2 حدیثیں کون کون سی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے بہت قریب نہ ہو جائے۔ چنانچہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن ایک ساتھ کی طرح، اور ایک ساتھ آگ جلنے کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی ماچس کی تیلی سے آگ جلتی ہے نا، اتنا تو وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ گناہوں کی نحوست، گناہوں کی کثرت اور اس کی نحوست کی وجہ سے ہوگا۔ دوستو، آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال جو ہے وہ ایک مہینے کی طرح ہو گیا ہے۔ جیسے پہلے ایک مہینہ گزرتا تھا، پہلے کی دوپہر پہاڑ کی طرح ہوا کرتی تھی، بس ایک دن کی دوپہر ہی اتنی لمبی ہوتی تھی کہ گزرتی نہ تھی۔ اور اب مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، 2023 ختم ہو کر 2024 شروع ہو گیا ہے، اور 2024 شروع ہو کر 3 مہینے بیت چکے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنوری اور فروری یا اس سے پہلے کے جتنے بھی مہینے تھے وہ کس تیزی سے گزر گئے۔ تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سال مہینے کی طرح جا رہا ہے، اور مہینہ ہفتے کی طرح نکل رہا ہے، اور ہفتہ دن کی طرح جا رہا ہے، اور دن تو ایسے جا رہا ہے کہ مانو صبح ہو کر شام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے 1450 سال پہلے فرمایا تھا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، زمانہ قریب ہو جائے گا، اعمال کم اور کمزور ہو جائیں گے، فتنے ظاہر ہوں گے، اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرج یعنی قتل، یعنی قتل عام ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے، جیسے ہی آپ نیوز پڑھو، نیوز دیکھو، اخبار پڑھو، ایسی خبریں بھری پڑی ہیں۔ فلسطین کو ہی لے لیجئے، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ تو آج تو یہی ہو رہا ہے کہ وقت ایسے بیت رہا ہے، ایسے گزر رہا ہے کہ مانو انسان سوچ میں پڑ رہا ہے کہ ابھی تو جمعہ تھا، پھر سے جمعہ آ گیا، اتنی جلدی جمعہ آ رہا ہے، ہفتے سے ہفتہ بدل رہا ہے، مہینے سے مہینہ بدل رہا ہے، اتنی جلدی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دین پر مضبوطی سے عمل کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اور یہ وقت سے جو برکت ہٹ چکی ہے
اس بات کی نشانی بھی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا سے محبت اچھی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ویسے تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ہم یہاں پر کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نمبر 1، ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا۔ حدیث، حضرت عوف بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قائم قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ صحیح بخاری 317۔ نمبر 2، زنا عام ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میرے علاوہ کوئی اور وہ حدیث تمہیں نہیں سنائے گا۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب با کثرت پی جائے گی، آدمی تھوڑے اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ یہ حالات نہ ہو جائے کہ آدمی عورت کے ساتھ بھرے بازار زنا کریں گے، اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا، کاش تم اسے دیوار کے پیچھے لے جاتے، اور اس وقت بہترین آدمی وہ ہوگا جو یہ بات کہے گا، کاش تم اسے دیوار کے پیچھے لے جاتے۔ یعنی قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ کھلے عام کرنے لگ جائیں گے، اور اس دور میں وہ شخص اچھا مانا جائے گا جو ایسے زنا کرنے والوں کو یہ نصیحت کرے گا کہ کاش تم لوگ کھلے عام کرنے کے بجائے دیوار کے پیچھے جا کر لیتے۔ نمبر 3، شراب حلال سمجھی جائے گی۔ حضرت ابو ملک اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ صحیح بخاری 5590۔ حضرت عبادہ بن صمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ شراب کو حلال بنا لیں گے اور اس کا نام بدل لیں گے، اور جب تک یہ علامت ظاہر نہ ہو جائے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ۔ نمبر 4، نوکرانی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قائم قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالکان کو جنمے گی تو قیامت قریب ہوگی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان 50۔ لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بعض روایت میں ملک اور بعض میں مالکہ کو جنم دینے کا ذکر ہے، البتہ لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس جملے کو حقیقت پر دیکھا جائے کہ لونڈی اپنے ملک کو جنم دے گی، اور آج کے سائنسی دور میں یہ سب کچھ ثابت ہو چکا ہے۔ لوگ کرائے پر عورتیں حاصل کر کے اپنے نطفے کو اس کے رحم میں رکھوا دیتے ہیں، پھر وہ اس عورت کے رحم میں پرورش پا کر جنم لیتا ہے۔ حالانکہ عورت کی حیثیت ایک نوکرانی کی ہوتی ہے، جبکہ جنم پانے والا اس کے مالک کا بچہ ہوتا ہے، اور اسی کے چلتے وہ ملک کا بچہ ہونے کی وجہ سے عورت کا بھی ملک ہوتا ہے۔ نمبر 5، موسیقی یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے برے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشمی لباس، شراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر
اپنے بنگلوں میں رہائش کے لیے چلے جائیں گے، ان کے چرواہے صبح و شام جانور لائیں گے اور لے جائیں گے۔ نمبر 6، جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی دی جائے گی اور سچی گواہی چھپائی جائے گی۔ جھوٹی گواہی دینا قیامت کی نشانی ہے۔ موجودہ دور میں یہ نشانی بالکل واضح ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں سے قرار دیا ہے۔ آج ہمارے عدالتوں کا اکثر نظام جھوٹی گواہی پر ہے۔ کرائے کے گواہ باکثرت اور بآسانی مل جاتے ہیں، جن کے ذریعے ہر طرح کے ناجائز مقدمات کے جائز فیصلے کروا لیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، جھوٹ جو ہوگا وہ کثرت سے بولا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، بازار قریب ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن 7061۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان انسانی صورت میں کسی قوم کے پاس آ کر جھوٹی حدیث سنائے گا اور لوگوں میں اس وجہ سے جھگڑا ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کہے گا کہ میں نے ایک شخص سے یہ حدیث سنی ہے جس کا چہرہ تو میں پہچانتا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ صحیح مسلم مقدمہ 17۔ جھوٹ کا پھیل جانا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ نشانی عرصہ دراز سے ظاہر ہو چکی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نمبر 8، غریب امیر ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چھوٹے اور کمینے گھروں والے اچھے لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ مجمع الجوائد 327۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لونڈی ملک کو جنم دے رہی ہے، چرواہے فلک بوس عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جا رہے ہیں اور ننگے بھوکے اور فقیر لوگوں کے سردار بن چکے ہیں، تو قیامت کے آثار و نشانات ہیں۔ مسند احمد 396۔ نمبر 9، مسلمان آپس میں قتل و غارت کریں گے۔ حضرت ابو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنے رب سے سوال کیا، یا رب میری امت کو مجموعی طور پر قحط سالی سے ہلاک نہ کر، ان پر کوئی ایسا غیر مسلم دشمن مسلط نہ ہو جو ان کی مرکزیت کو بالکل نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی اپنی امت کے حق میں یہ دعا قبول کر لی ہے کہ انہیں قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ان پر کوئی غیر مسلم دشمن مسلط کروں گا جو ان کی جڑیں اکھاڑ پھینکے۔ چونکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، البتہ یہ آپس میں قتل و غارت کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی تک بنا لیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن۔ نمبر 10، مال اور خزانے باکثرت حاصل ہوں گے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین قائم رہے گا حتیٰ کہ قریش سے 12 خلفاء ہوں گے، پھر قیامت سے پہلے جھوٹے ظاہر ہوں گے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کسریٰ کے سفید خزانے حاصل کر لے گی۔ صحیح مسلم کتاب الامارہ۔ نمبر 11، ایمانداری کم اور خیانت بھرپور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمانت یعنی ایمانداری ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ دیہاتی نے کہا، ایمانت کا ضائع کیسے ہوگا؟ فرمایا گیا، جب کام نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کے منتظر رہو۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ نمبر 12، فحاشی عام ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی پھیلنے کو ناپسند کرتا ہے یا بے حیائی پھیلنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بے حیائی پھیل جائے گی۔ مسند احمد
फहशी और बेहयाई का फैल जाना क़यामत की एक निशानी है। औरत की बेपर्दगी, गाली गलोच, मूवीज, ड्रामे, सॉन्ग्स वगैरह इस सब में शामिल है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये 10 निशानियां हदीस के हवाले से बताई गई है वो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई गलती नजर आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।